یوم جمہوریہ کا نام بدل کر یوم پاکستان رکھنے کی خاص وجہ کیا؟ انگریزوں کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے کب جان چھوٹی؟ تمام مسائل کی جڑ قرارداد مقاصد، تہلکہ خیز کالم۔ یاسر پیرزادہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان نے اپنا پہلا آئین منظور کیا تھا اور انگریز کے بنائے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے جان چھڑوائی تھی۔ اس لیے 23 مارچ کو ہم یوم جمہوریہ کہتے ہیں کیونکہ یہ دن ہمارے جمہوری سفر کے آغاز کی نشانی تھا، لیکن بھلا ہو خود ساختہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا، جنہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے یوم پاکستان رکھ دیا، کیونکہ ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے دور میں یوم جمہوریہ منانا ایسا ہی ہوتا جیسے کسی مسوجنسٹ کا عورت مارچ میں شرکت کرنا۔ ہمارے بچے اسکولوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ 23 مارچ کو چونکہ قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی، جو کہ درست بات ہے، اس لیے ہم یوم پاکستان مناتے ہیں۔ انہیں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یوم جمہوریہ سے یوم پاکستان کے سفر کے دوران اس مملکت پر کیا قیامت ٹوٹ گئی۔ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے 1949 میں ایک قرارداد منظور کی جسے قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے۔ انڈیا نے اپنی قرارداد مقاصد پنڈت نہرو کی نگرانی میں 1946 میں ہی تیار کر لی تھی، جبکہ ہم نے اسے بانی پاکستان کی رحلت کے بعد منظور کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرارداد مقاصد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ قرارداد ہی ہمارے مسائل کی بنیادی جڑ ہے؟ اور اگر یہ قرارداد آئین کا حصہ نہ ہوتی تو کیا آج ہمارا حال پھر بھی یہی ہوتا جیسا کہ ہے؟ انڈیا نے بھی ہماری طرح قرارداد مقاصد منظور کی تھی، مگر کانگریس چونکہ سیکولر جماعت تھی لہٰذا اس قرارداد کا رنگ سیکولر تھا۔ اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ بھارت کو ہندو دھرم کے صدیوں پرانے جمہوری اور رواداری پر مبنی اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا۔ پاکستان کو ایک قرارداد پیش کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہم نے ایک علیحدہ ملک ہی اسی بنیاد پر حاصل کیا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، ہندو اکثریت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا مسلم اکثریتی علاقوں میں اپنا اسلامی نظام دنیا کو قائم کر کے دکھائیں گے۔ اگر ہماری قرارداد بھی کانگریس کی طرح سیکولر ہوتی تو اعتراض اٹھتا کہ علیحدہ ملک بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کانگریس بھی تو وہی کہہ رہی ہے جو مسلم لیگ کہہ رہی ہے، پھر 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی؟ اس اعتراض کا جواب قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر میں مل جاتا ہے۔ یہ تقریر ہی اصل میں قرارداد مقاصد ہے، یہ آئین ساز اسمبلی کے اجلاس میں کی گئی۔ بانی پاکستان کی اس تقریر کے بعد آئین ساز اسمبلی کے پاس یہ گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ قائد اعظم کی تقریر میں بیان کردہ اصولوں سے انحراف کر کے ان کی وفات کے بعد کوئی ایسی قرارداد منظور کرتی جس کی حمایت میں کسی غیر مسلم رکن نے ووٹ نہیں دیا۔ اگر بانی پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہندو اور مسلم کا مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہوگا اور ریاست کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا اور پوری آئین ساز اسمبلی ڈیسک بجا کر اس کی تائید کرتی ہے، تو 2 سال بعد کوئی ایسے قرارداد پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو مسلم اور غیر مسلم کے اراکین کے درمیان باعث نزاع بنے۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ کہنا کہ قرارداد مقاصد ہی ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے نامناسب بات ہے۔ یہ درست ہے کہ اس قرارداد نے مذہبی پیشواؤں کو ایک قسم کا قانونی جواز فراہم کر دیا کہ وہ مذہب کی آڑ میں جب چاہیں کسی بھی قانون سازی کے خلاف فتویٰ دے دیں یا ریاست کو یرغمال بنا کر مفلوج کر دیں، مگر کیا یہ محض قرارداد مقاصد کی وجہ سے ممکن ہوا؟ میرا دیانت دارانہ جواب ہے کہ نہیں۔ دلیل کے لیے پیش ہے انڈیا کی مثال، جہاں سیکولر قرارداد مقاصد منظور کی گئی، مگر اس کے باوجود انڈیا کی اقلیتیں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ غیر محفوظ ہیں اور مودی کا انڈیا اب سیکولر نہیں ہندو ہو چکا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محض قرارداد مقاصد منظور ہونے سے بھارت یا پاکستان کے مسائل پیدا یا حل نہیں ہوئے، بلکہ ان کی وجہ کچھ اور تھی۔ پاکستان کے معاملے میں یہ مسائل اس وقت گمبھیر ہونا شروع ہوئے جب عوام سے ان کا حق حکمرانی چھینا گیا۔ یہ مسئلے کی وہ بنیادی جڑ ہے جس کی وجہ سے آج بھی ہم یوم پاکستان کو یوم جمہوریہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر قرارداد مقاصد منظور نہ ہوتی تو کیا آج ہمارا حال مختلف ہوتا؟ میری رائے میں شاید ہمارا حال پھر بھی ایسا ہی ہوتا، کیونکہ خرابی کی اصل جڑ وہی حق حکمرانی پر ڈاکا ہے۔ 1958 میں جب ملک میں پہلا مارشل لاء نافذ کیا گیا تو اس دن سے آج تک ہم سنبھل نہیں پائے۔ انڈیا نے یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ ملک بننے کے بعد پنڈت نہرو 17 برس تک زندہ رہے، جبکہ قائد اعظم کی وفات 1 سال بعد ہی ہو گئی۔ ہم کچھ بھی کہہ لیں، لیڈر بہرحال قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ قائد اگر چند برس زندہ رہتے تو نہ قرارداد مقاصد اس شکل میں منظور ہوتی اور نہ ہی عوام سے ان کا حق حکمرانی چھیننا اتنا آسان ہوتا۔ ہم تاریخ پر ماتم تو کر سکتے ہیں مگر اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ مطالبہ پاکستان کی بنیاد پر ہی قرارداد مقاصد منظور کی گئی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ آئین کا حصہ ہے اور اسے تبدیل کرنا اب تقریباً ناممکن ہے۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جاوے؟ یہاں مجھے معروف امریکی قانون دان لرن ہینڈ یاد آ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس کا مفہوم ہے کہ لوگ آئین، قانون اور عدالتوں سے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، یہ قسم کا ڈھکوسلا ہے۔ انصاف اور آزادی کی شمع انسان کے دل میں جلتی ہے، اگر یہ بجھ جائے تو پھر
چاہے جیسا مرضی آئین بنا لیں، کوئی بھی قانون نافذ کر دیں، عدالتوں کی عمارتیں تعمیر کر کے وہاں جج بٹھا دیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ قرارداد مقاصد پر بینیہ یہی بات منطبق ہوتی ہے کہ آپ اسے آئین کا حصہ رہنے دیں یا حذف کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے مودی کے انڈیا کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ ان کی قرارداد مقاصد میں کیا لکھا ہے۔ میری رائے میں بانی پاکستان کی 11 اگست کی تقریر کے بعد قرارداد مقاصد منظور کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی، لیکن اب یہ آئین کا حصہ ہے تو ہم اس پر یہ تنقید تو کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مذہبی پیشواؤں کو ریاست کو بلیک میل کرنے کا قانونی جواز مل گیا، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے ہمیں پھر عوام کے حق حکمرانی پر فوکس کرنا پڑے گا اور یہ سوچنا ہوگا کہ آخر ہم یوم پاکستان کو یوم جمہوریہ والی اصل شکل میں کب اور کیسے واپس لا سکتے ہیں۔